میں ایک دفعہ منکرین حدیث سے مناظرہ ہوا، بحث ہوئی. منکرین حدیث تو جانتے ہیں نا، جو حدیث کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں صرف قرآن کو فالو کرو، حدیث کو فالو نہ کرو. تو میرا بحث کرنے کا انداز ایسا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں مختصر بات ہو اور ذرا جامع ہو، زیادہ لمبی چوڑی بحث سے فائدہ نہیں ہوتا. تو ہمیشہ میرا اسٹائل یہی ہے بات کرنے کا. تو وہ منکر حدیث تھے، اچانک مجھے کہیں اتفاق سے مجھے بٹھا دیا گیا ان کے سامنے، بغیر کسی، نہ میری کوئی تیاری تھی اس موضوع پر. تو وہ بار بار بخاری پر الزام لگا رہے تھے کہ صحیح بخاری میں حدیثیں غلط ہیں، اور صحیح مسلم میں حدیثیں غلط ہیں، اور یہ ترمذی میں حدیثیں غلط ہیں، اور یہ حدیث کی جتنی کتابیں ان میں کوئی بھی مستند نہیں ہے، سب ایسی غیر مستند. میں نے کہا پھر مستند کون سی ہے وہ والی بتا دیں آپ. کہہ رہے کوئی مستند کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، کیونکہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. ہمارے لیے کیا؟ قرآن کافی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، قرآن کافی ہے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی کا ایک مشن اور ایک ذمہ داری اللہ نے بتائی کہ نبی اس قرآن کو سکھائیں گے. نبی کیا کریں گے؟ قرآن سکھائیں. قرآن سمجھنے کے لیے نبی سے سیکھنا پڑا، ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا نبی کے سکھائے ہوئے کے بغیر قرآن سیکھ سکتے ہیں؟ جب وہ نہیں سیکھ سکتے تو آپ کیسے سیکھیں گے؟ تو وہ نبی نے جو سکھایا ہے وہ اگر بخاری اور مسلم میں نہیں ہے تو پھر جس کتاب میں ہے بتا دیں، میں اس کو مان لوں. نہیں آ رہی میرا، آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان کی کہاں سے آئی ہوگی؟ تو بھائی پھر صحیح کتابیں بتا دو نا ہمیں. اگر آپ کہتے ہیں وہ کتابوں کی شکل میں نہیں تو کوئی آڈیو کی شکل میں ہوگا، کہ اس دور میں شاید ٹیپ ریکارڈ ایجاد ہو گیا اور نبی نے قرآن سکھانے کے لیے جو سکھایا تو سکھانے کے لیے کچھ زبان سے ارشاد فرمایا ہوگا نا. تو جو کچھ ارشاد فرمایا وہ آڈیو کی شکل میں آپ دکھا دیں، ٹھیک ہے، میں بخاری چھوڑ دوں گا، میں اس پہ ایمان لے آؤں گا. یا کوئی ویڈیو تو اس زمانے میں نہیں تھی لیکن آڈیو کون سا تھی، تو کوئی ویڈیو دکھا دیں، کوئی آڈیو دکھا دیں، یا کوئی ایسی کتاب دکھا دیں بخاری غلط ہے آپ کے وہ والی صحیح ہے. تو کوئی آلٹرنیٹ تو پیش کرو آپ. جب آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں تو پھر بخاری اور مسلم پہ بیٹھ کے اعتراضات کرنا، اس کا مقصد ہے کہ آپ کا مقصد صرف اعتراض برائے اعتراض، کیونکہ پھر تو قرآن ہی غلط ہو گیا نا. قرآن کہہ رہے نبی سکھائیں گے تو سمجھ میں آئے گا، اور نبی کا سکھایا ہوا اللہ نے معاذ اللہ ضائع کر دیا، تو اب اس کا مطلب آج قرآن تو پھر حجت ہے ہی نہیں. آج تو ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ جو نبی نے سکھایا تھا وہ تو پتہ نہیں کہاں ہے، یہ تو غلط ہوگی، کتابیں تو اوتھینٹک ہے ہی نہیں، تو اب ہم تو قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے. جب سمجھ ہی نہیں سکتے تو عمل کیسے کریں گے ہم؟ تو میں نے کہا یہ تو آپ لوگوں کو قرآن سے بھی ہٹا رہے ہو. لیبل اچھا لگایا جاتا ہے. آج جتنی باطل فرقے ہیں نا وہ لیبل بہت اچھا لگاتے ہیں، ہم اہل قرآن ہیں، ہم قرآن کو فالو کر رہے ہیں، ورنہ مقصد ان کا قرآن کو فالو کرنا نہیں ہوتا، قرآن سے ہٹانا ہوتا ہے. تو میں اس لیے سوال کرتا ہوں کہ اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا تو پھر بتا دو کیوں پیدا کیا ہے. کوئی جواب نہیں ہے دنیا میں کسی سائنسدان کے پاس، بس ایک پھر تو یہی ہے کہ نائٹ کلبوں کے لیے پیدا کیا ہے، عیاشی کے لیے پیدا کیا ہے، کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس کا اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے اس کائنات کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ اللہ کے بارے میں اللہ پر یہ الزام ہے کہ ویسے ہی بنا دیا، بس ناچو گاؤ کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ پھر تمہارے بچے یہ کام کریں. جانور کے تو یہی ہوتا ہے کہ جانور پہلے خود جتنی اللہ نے اس کو صلاحیت دی اس حساب سے اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے بچے گزارتے ہیں اور ان کے بچے گزارتے ہیں، یہی چلا رہے ہیں. تو انسان بھی اگر ایسے ہی ہے تو انسان اور جانوروں میں پھر کوئی فرق نہیں ہے. انسان کو ایک مشن دے کے بھیجا ہے کہ یہ میری مان کے چلتا ہے یا میری نافرمانی کرتا ہے. مان کے چلنے والے لوگ اچھے لوگ کہلائیں گے، جو مان کے نہیں چلتے وہ کیا کہلائیں گے؟ برے لوگ کہلائیں گے. اچھوں کے لیے اللہ نے کیا رکھی ہے؟ جنت رکھی ہے. بروں کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ جہنم کا عذاب رکھا ہے بروں کے لیے. یہ ایک حقیقت ہے، ہم مانے نہ مانے یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو اچھی زندگی جس کو اللہ نے اچھی زندگی کہا وہ ہماری زندگی ہے، اور وہ ایک ہی دفعہ ملی ہے ہمیں. ہماری مرضی کہ وہ اچھی گزارے یا بری گزارے. تو جو وقت گزر رہا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آ رہا، وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آ رہا. جو نیکی جس نیکی کا ہمیں موقع مل گیا وہ دوبارہ نہیں ملے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیکی کے موقع تو بار بار ملتے ہیں، تو وہ جو دوسری دفعہ مل رہا ہے نا وہ اگلی نیکی ہے. پچھلی والی کا موقع کیا؟ آپ نے کسی غریب کو دیکھا بھوکا ہے، آپ کا دل چاہا کہ میں اس کو کھانا کھلا دوں، آپ نے نہیں کھلایا کہ چھوڑو بعد میں کھلا دوں گا. اگلے دن اگر اسی غریب کو بھی آپ ملاتے ہیں تو اگلے دن کی نیکی ہو گئی نا. پچھلے والا دن تو آپ نے نیکی سے اجتناب کیا. اب آپ کے اعمال میں
جو ڈیٹ لکھی جائے گی کہ اس کا فلاں دن اللہ کی فرما برداری میں گزرا، تو اس میں وہ ڈیٹ گزرے گی لکھی جائے گی جس میں آپ نے کھانا کھلایا، جس میں کھانا نہیں کھلایا آپ نے وہ والی ڈیٹ میں کیا لکھا جائے گا؟ یہ دن اس نے کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا. اس کے پاس کمانے کا موقع تھا مگر اس نے نہیں کمایا.